بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی فی بقیت مباحث العلوم الخمسہ۔ دیکھو بہت مختصر عبارت ہے اس میں، لیکن دیکھو ہر جگہ ایک عنوان ہوتا ہے، اتنی سی عبارت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہوتا ہے نا بکواس میں، تو یہ تو بے ادبی ہے، لیکن جو مزید تفصیلات ہوتی ہیں نا، جس سے اس زمانے کی اختصار پسند طبیعتیں اکتاہٹ محسوس کرتی ہیں، وہ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے کہ ایک بات 2 مرتبہ ہو یا 3 مرتبہ ہو، وہ ذکر کرتے ہیں اتنی بات نکل جاتے ہیں، سمجھے نہیں؟ اخذا ما اخذا و ترکا ما ترکا، سمجھا نہیں؟ ہاں، لینے والے نے جو چاہا جتنا لے لیا، جتنا چھوڑ دیا، جس نے کل چھوڑ دیا وہ نالائق نکل گیا۔ تو دیکھیں الفصل الثانی فی بقیت مباحث العلوم الخمسہ، دوسری فصل علوم خمسہ کے بقیہ بحثوں کے بارے میں۔ یہ 5 علوم ہیں نا، یہ تو ابھی تذکرہ ہوا تھا علم الجدل کا، کس کا؟ پھر علم الجدل کے تحت بات آ گئی کہ مجادلہ ہے کس سے، پھر جس سے مجادلہ ہے مشرکین، منافقین، یہود اور نصارہ، ان کا تذکرہ آ گیا، ان کا تعارف آ گیا، ان کا نمونہ پیش کیا، سمجھے نہیں بات کو؟ ان کے احوال کے ذکر کا مقصد بتایا۔ اب یہاں جو باقی علوم خمسہ تھے نا، تو ان میں ایک ہے تذکیر بایام اللہ۔ کیا؟ تذکیر بآلاء اللہ۔ یہ تذکیر بآلاء اللہ کیا چیز ہے؟ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ماننے والوں کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، نہ ماننے والوں کو سزا دیتے ہیں، جیسا کہ بہت سے واقعات قوم ہود، صالح اور نوح علیہ السلام کی قوم وغیرہ کا تذکرہ ہے، جنہوں نے مانا اللہ نے ان کو بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہود کو اور اس پر ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دی۔ قرآن ذکر کرتا نہیں؟ ذکر کرتا ہے۔ تو یہ کیوں ذکر کرتا ہے؟ ایسا کیوں کرتا ہے قرآن؟ تو کہہ رہے ہیں کہ سنو، لِيُعْلَمَ أَنَّ نُزُولَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ إِنَّمَا كَانَ لِإِصْلَاحِ النُّفُوسِ الْبَشَرِيَّةِ۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کا نزول تو خالص نفوس بشریہ کی اصلاح کے لیے ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ نفوس بشریہ کی اصلاح کے لیے۔ سواء کان عربا او عجما، او سواء کان عربا او عجما، خواہ لوگ عربی ہوں یا عجمی ہوں، مل جاؤ، چاہے کوئی عربی ہو چاہے، ہر ایک کی اصلاح کرتا ہے قرآن۔ بدون او حضرن، خانہ بدوش ہو، ارے بدو، خانہ بدوش، یا شہری ہوں، اسی لیے بدو کا ترجمہ دیہاتی سے بھی کر سکتے ہیں، دیہات میں رہنے والے ہوں یا شہر میں رہنے والے ہوں۔ بات سمجھ گئے نہیں؟ فَلِذَلِكَ اقْتَضَتِ الْحِكْمَةُ الْإِلَٰهِيَّةُ أَلَّا يُخَاطِبَ النَّاسَ فِي التَّذْكِيرِ بِآلَاءِ اللَّهِ إِلَّا بِمَا تَسَعُهُ أَذْهَانُهُمْ وَتُحِيطُ بِهِ مَدَارِكُهُمْ۔ تو اسی وجہ فَلِذَلِكَ، تو جب کہہ رہے ہیں قرآن کے مخاطب سب ہیں، اصلاح سب کی مقصود ہے، تو گفتگو قرآن کی کیسی ہوگی؟ چنانچہ اسی وجہ سے حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ لوگوں کو خطاب نہ کرے تذکیر بآلاء اللہ میں، مگر انہی باتوں کے ذریعے جو ان کے ذہنوں میں سما جائے۔ او مول صاحب، تصوّہ اذہانہ، یہ نہیں کہ اس سے اوپر اٹھ کے گفتگو کی جائے جس سے سمجھے ہی نہ ہمارا ایک عامی آدمی ہماری تقریر سننے کے لیے آیا ہے، اب آپ ایسی گفتگو فرما رہے ہیں کہ وہ بیچارہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس اتنا جانے گا کہ ہاں کچھ کہہ رہے تھے۔ تو
وَتُحِيطُ بِهِ مَدَارِكُهُمْ، مول صاحب درک ادرک و درک، اور وَتُحِيطُ بِهِ مَدَارِكُهُمْ، اور ان کی عقلیں اس کا ادراک کر لیں، لوگوں کی عقلیں اس کا ادراک کر لیں، لوگوں کے جو فہم کی سطح ہے اس سے بلند نہ ہو گفتگو، ورنہ اللہ کا کلام یا بڑے بڑے شاعر مول صاحب عربی میں گفتگو کرتے ہیں یا تقریریں کرتے ہیں جو اہل زبان ہوتے ہیں تو اچھے اچھے ادیب خاموش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی وہی الفاظ استعمال کرے گا جس سے آپ واقف نہ ہوں۔ ارے سمجھے نہیں بات کو؟ ہاں، وہ کہے گا عمو صباحن وعن مستباحن، آپ یعنی صبح بخیر، کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے پہلے لغت تلاش کرو کہ عمو صباحن وعن استباحن مانے کیا ہوا۔ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کیفا اصبحت، کیفا، تو یہ تھوڑی کہے گا بخیر، جب اس کو یہی کرنا ہے کہ یہ جان نہ سکیں تو تعبیرات بدلے گا نہیں بدلے گا؟ ارے صوفی جی ٹھیک ہو گئے، او صوفی جی ٹھیک ہو گئے، چلیے ویسے یار ٹھیک ٹھاک لگتے ہو تم، یار ڈھیلے رہتے ہو درس میں، ہاں اچھا ابھی دوا لائے ہو، اللہ بما تشاء فضانو، مگر ایسی باتوں کے ذریعے سمجھے جو ان کے ذہنوں میں سما جائیں اور ان کے عقلیں اس کا احاطہ کر لیں۔ ولا یبالغوا فی البحث والتحقیق مبالغۃ زائدہ، اور بحث و تحقیق میں سمجھا نہیں زائد مبالغہ نہ کیا جائے، بات سمجھ رہے نہیں، بہت زیادہ مبالغہ بحث و تحقیق میں نہ کی جائے۔ فصیق الکلام فی اسماء، بات پیچھے آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو جو ہے نا خطابی انداز میں کی ہے، کتابی انداز میں نہیں کی ہے مصنفین کے طرز پر کہ اس میں پھر فائدے قیود ذکر کیا جائے اور قیدوں کے فائدے ذکر کیے جائیں۔ ارے سمجھ رہے ہو نا صوفی جی؟ تو بھی تھوڑی اوپر کرو۔ فصیق الکلام فی اسماء اللہ تعالی و صفاتہ بوجہ یمکن فہمہ، مولوی صاحب، والاحاطۃ بہ بادراک و فطانۃ خلق اکثر افراد الانسان علیہما فی اصل خلقتہم، اس لیے کلام ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات کے بارے میں اس طرز پر کہ جس کا سمجھنا ممکن ہو، جس کا سمجھنا۔ اب اللہ کے وہی اسماء اور وہی صفات جو ذکر کی گئی ہیں اس انداز سے بیان کی گئی ہیں کہ جس کا سمجھنا ہم بندوں کے لیے ممکن ہو کہ ہاں رحمان کے کیا معنی ہے، بات سمجھ رہے نہیں؟ وَالْإِحَاطَةُ بِهِ بِإِدْرَاكٍ وَفَطَانَةٍ، اور اس کا احاطہ کرنا ممکن ہو علم اور ذہانت کے ذریعے، اس علم اور ذہانت کے ذریعے خلق اکثر افراد الانسان علیہما فی اصل خلقتہم، کہ جن پر اکثر افراد انسان، مول صاحب اکثر انسان پیدا کیے گئے ہیں فی اصل خلقتہم، اپنی فطرت میں، یعنی اصل فطرت جس پر ہوئی ہے انسان کی نا، کہ مطلب جاہل سے جاہل آدمی اگر غور سے بات سنے گا تو سمجھے گا کہ ہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بولا سمجھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہیں سمجھے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دیکھو ہمارے پاس مسلمان ہو کے آنا، جب مرنا تو مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا، سمجھے نہیں؟ کچھ اور لے کے نہ حاضر ہو جانا، اس لیے کہ ان اللہ عند اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بات سمجھے نہیں کچھ؟ تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، من دون حاجۃ الی ممارسۃ الفلسفۃ الالہیہ ومزاولۃ علم الکلام، کہتے ہیں فلسفہ الہیہ میں مہارت کی حاجت کے بغیر، ممارست بلجا مارسہ ممارستاً، مہارت پیدا کرنا کسی چیز میں، اور زاولہ مزاولتاً، اس کے معنی بھی آتے ہیں تجربہ حاصل کرنا، کیا کرنا؟ تجربہ حاصل کرنا۔ میرے کہتے تھے نا بھی کثرت مزاولت اور کثرت ممارست ہی سے استعداد بنتی ہے، جب کتابوں کو الٹو پلٹو گے سمجھے نہیں تبھی سمجھ میں کچھ آئے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور جب موبائل ہی الٹو پلٹو گے تو ظاہر سی بات ہے لکل فن رجال،
موبائل کے ماہر بنو گے. من دون حاجت الی ممارست الفلسفۃ الالہیہ. یہ فلسفہ الہیہ یہ حکمت نظری کی ایک قسم ہے، مطلب حکمت کی ہے. فلسفہ الہیہ میں مہارت اور علم کلام میں تجربے کی ضرورت کے بغیر، ارے کچھ بات سمجھے نہیں اور اس کا علم سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں مزاولت کا. اس بات الذاتی و بیان الصفات، کہتے ہیں ذات کو ثابت کرنا اور صفات کو بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ارے قرآن میں ہے نہیں ہے. کون سا صفحہ خالی اللہ تعالیٰ کے نام سے؟ آپ کوئی صفات دیکھیں لیکن عجیب انداز ہے قرآن کا کہ آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ یہ تکرار ہے. یعنی آپ پڑھتے جاؤ نا، ایک صفحے میں 10 مرتبہ اللہ کا نام آئے گا لیکن کہیں آپ کو اس کا خیال نہیں گزرے گا کہ یار یہ تکرار ہے، جبکہ بندوں کا کلام ہو تو بات کو گیا رہے یہی تو مولانا نے ابھی کہا تھا. ارے نہیں سمجھے بات کو، یہاں یہ کہا تھا کہ شان ہے اس کے اعجاز کی. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اے نالائقو، تمہارے پاس کتاب نہیں ہے کیا؟ ہے اس طرح کیوں جڑے ہو دونوں؟ وہ غیر مسلموں کی طرح نہیں کپڑے جوڑتے ہیں، اس طرح جوڑتے ہو تم لوگ. دیکھے ہو نہیں دیکھے ہو کیا؟ ہاں وہ کپڑے جوڑے رہتے ہیں نالائق شادی میں کہ مطلب اب گویا جڑ گئے. فاثبت سبحانہ و تعالی ذات المبدئی، کیا؟ اور سن ذات المبدئی، فلاسفہ اس کو مبدا پڑھتے ہیں. کیا؟ مبدا پیچھے بھی بات آئی تھی، مبدأ عالم. ارے سمجھ رہے ہو نہیں؟ عالم کی ابتدا، سرا اس کا. چونکہ فلاسفہ اسی حد تک اللہ کو مانتے ہیں نا، بات پیچھے آئی تھی کہ بھائی وہ عالم کا مبدا ہے، آغاز اس نے کر دیا ہے، اب انجام دوسروں کے ہاتھ ہے. مطلب یہ ہے کہ پھر عقول اشرا کو پیدا کر دیا، مطلب عقل اول کو پیدا کیا اور آسمان اول کو، پھر عقل اول نے عقل ثانی اور آسمان ثانی کو پیدا کیا. اس طرح عقول اشرا بن گئی. سمجھے نہیں بات کو؟ لیکن متکلمین کہتے ہیں نہیں، یہ مبدأ عالم نہیں ہے بلکہ یہ مبدی عالم ہے. مبدئ عالم، ابداہ ابدان. نہیں سمجھا؟ ارے ابتدان پیدا کرنے والا. فاثبت سبحانہ و تعالی ذات المبدی اجمالا. دیکھو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر قوم اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ نہ کچھ واقف ہے. ہر زمانے میں اللہ کو ماننے والے لوگ رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ ارے بھائی اللہ، پوچھو ان سے آسمان زمین تمام شرک کے باوجود کہتے تھے کہ اللہ خالق و مالک ہے. وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سمجھتے تھے کہ صوفی کو بھی دے دیا، اس بزرگ کو بھی دے دیا، اس کو بھی اپنا نائب بنا لیا. ورنہ بڑے امور میں ابھی پیچھے بات آئی ہے نہیں آئی کہ امور اعظام کے مدبر اور اس کا خالق و مالک وہ اللہ ہی کو قرار دیتے تھے. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ ذات باری سے لوگ واقف تھے تو اللہ نے اس کا تذکرہ اجمالاً کیا ہے. کہاں؟ قرآن میں، بہت زیادہ تفصیل نہیں کی. کہا مسئلہ صفات باری کا. کس کا؟ صفات باری کا. تو صفات سے بہت سے لوگ رازق، کوئی شوہر کو رازق سمجھتا، کوئی دکان کو رازق سمجھتا، کوئی تجارت کو رازق سمجھتا. جی ارے پڑھے نہیں سنے ہیں؟ نہیں سنے ہیں؟ ہاں غیروں کے یہاں دیکھو وہ کتنا احترام کرتے ہیں دکان کا. پیسہ گر نہیں سکتا ہے، یہ اسرار نالائق پھینک دیتا ہے، کیا لے لو. وہ کبھی پیسہ پھینکتے ہیں، دکان سے لوٹنے نہیں دیتا، اس کی قدر کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے. بات سمجھ رہے نہیں؟ فاثبت سبحانہ و تعالی ذات المبدی اجمالا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذات مبدی کو اجمالا ثابت کیا ہے. کس کو؟ ارے مبدی سمجھے، پیدا کرنے والی ذات کو اجمالا ثابت کیا ہے. اذ ان معرفتہ تعالی مرکوزۃ فی فطرت بنی آدم، اس لیے کہ اللہ تعالی کی معرفت یہ رکھ دی گئی ہے بنی آدم کی فطرت میں. جب پھنستے ہیں تو کہتے ہیں، ارے قرآن ذکر کر رہا ہے، جلالین پڑھنے والے لوگ ہم صاحب، کہ جب پوچھو ان سے، جب یہ پھنس جاتے ہیں تو کس کو؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کو پکارتے ہیں. کہتے ہو بھائی آج کوئی نصر یغوث یوک لات و منات عزا یہ سب جواب دینے والے نہیں ہیں. کہا صوفی جی کہاں چلے گئے تھے بیچ میں؟ گھر گئے تھے. کب آیا؟ جب سے آیا تم سے ناگا نہیں کیا ہو.
محنت سے پڑھ لو یار، یہی تو ہے، گھر کہاں بہت دور ہے تمہارا گھر، کیسے وضو ہو؟ لا ترى طائفة منهم في الأقاليم الثلاث صالحة والأماكن القريبة من الاعتدال ينكرون ذلك. کیا تم لا ترى تم نہیں دیکھتے ہو، تم نہیں دیکھو گے انسانوں میں سے وہ جماعت جو معتدل ملکوں میں رہتی ہے، اقالیم اقلیم کی جمع ہے، رہائش گاہ ہے. یہ جو خط سرطان اور خط جدی ہے نا، ان علاقوں میں بسنے والے، جیسے یہ جزیرے عرب، خط سرطان وغیرہ سنے ہیں نا ہم کبھی؟ ہاں خدا، یہ خطوط جیسے دنیا ہے نا، دنیا ابھی سو نہیں سمجھا سکتا، دوسرے ٹائم سمجھا دیں گے. تو ایک فرض کرتے ہیں کہ دنیا ہے، اصل میں جب یہی نہیں جانو گے نا، تو جو مسئلہ پڑھتے ہو کہ قبلہ میں 45% اگر دونوں جانب ہو جائے تو نماز ہو جائے گی، تو کچھ نہیں جان پاؤ گے، بس ایسے خالی اس کو جانو گے. خطوط مولوی جب کچھ نہ جانے، اتنی بات نہ جانے کہ خط سرطان اور خط جدی کیا چیز ہے، سمجھے نہیں؟ وہ کیسے سمجھے گا؟ اور پھر اس میں خط استوا بیچ میں جو بالکل ہوتا ہے، جو 0 پوائنٹ پہ ہوتا ہے، پھر سیدھی لکیر ہوتی ہے، فرض کر لیا جاتا ہے مشرق یہ قطب شمال ہے، قطب جنوب ہے، سمجھے نہیں؟ پھر وہ 90% تو 45 ادھر ادھر مان لیا جاتا ہے. چلو مولوی صاحب سمجھا دیں گے، یہی سمجھانا پڑے گا، ہم تو سمجھے کہ ماڈرن ٹائپ کے لوگ ہیں، جانتے ہوں گے. والاماکن القریبۃ من الاعتدال، والاماکن القریبۃ من الاعتدال، کہتے ہیں کہ اور معتدل قریبی علاقے، ینکرون ذالک، یہ لا ترا کے خبر ہے، لا ترا ینکرون ذالک، نہیں دیکھو گے کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں. کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. ولما کانا اثبات صفات الالہیۃ بطریق الایمان، اور جب صفات الہیہ کو ثابت کرنا، سمجھے، بطریق ایمان، امانا نظرہ، ایمانا مانے گہری نگاہ ڈالنا، گہرائی کے طریقے پر ہے، وہ تحقیق الحقائق، اور حقائق کی تحقیق کے طریقے پر، مستحیلا بالنسبت الی افراد الانسان، کہتے ہیں افراد انسان کی نسبت سے محال ہے ملکہ. کیا ہے کہ ولما کانا اثبات صفات الالہیۃ بطریق الامکان و تحقیق الحقائق مستحیلا بالنسبت الی افراد الانسان، یہ خبر ہے مستحیلا کانا کی. اور جب صفات الہیہ کو گہرے اور تحقیق حقائق کے طریقے پر ثابت کرنا یہ محال ہے افراد انسان کی نسبت سے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی تحقیق و تدقیق کی جائے کہ یہ اللہ کی یہ صفت ہے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ محال ہے، ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. ارے ہم کیسے سمجھ سکتے کہ اللہ کی صفات یعنی اللہ کی شان کے حیثیت سے کون بندہ سمجھ سکتا ہے؟ اتنا قادر، بس اتنا ہی سمجھو کہ وہ رازق ہے. وَلَوْ لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَىٰ صِفَاتِهِ تَعَالَىٰ اطلاقاً لَمْ يَصِلُوا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ الرُّبُوبِيَّةِ الَّتِي هِيَ أَنْفَعُ الْأَشْيَاءِ فِي تَهْذِيبِ النَّاسِ. اچھا، ثابت کرنا بھی ناگزیر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وَلَوْ لَمْ يَطَّلِعُوا، اور اگر لوگ مطلع نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی صفات پر، ارے مطلق بالکل مطلع ہی نہ ہو، تو لم يصلوا، نہ پہنچیں گے اس ربوبیت کی اس معرفت تک جو کہ سب سے نفع بخش ہے نفوس کی تہذیب میں، یعنی اب سمجھنا پڑے گا کہ اس کی یہ صفات ہیں. جب صفات ہی بندہ نہیں جانے گا اپنے خالق اور مالک کا، تو کم سمجھے رازق کسی کو سمجھے گا، جی، اولاد دینے والا کسی کو سمجھے گا، ضرورت میں کام آنے والا کسی کو سمجھے گا. فکان من حکمت اللہ تعالی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے یہ بات ہے کہ انہ اختار شیء من الصفات البشریہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھے بشری صفات میں سے ایک صفت کا انتخاب کیا، بشری کامل صفات میں سے ایک صفت کا انتخاب کیا، التی یعرفونہ، جس سے لوگ واقف ہیں، ویجری تمدح بوجودہا فیما بینہم، اور جس کے وجود سے آپس میں ایک دوسرے کی تعریف جاری ہے. ارے تعریف کرتا ہے، اگر وہ صفت کسی میں ہو تو بندہ کہتا ہے یار یہ اچھا آدمی ہے. کیوں اچھا ہے؟ یار یہ مدد کرتا ہے غریبوں کی، یہ یار بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. ارے ہے کہ نہیں ہے بندوں میں تعریف؟ تو فاستعملها بإزاء المعاني الدقيقة الغامضة، بس اللہ نے ان کو استعمال کیا، کن کو؟
انہی صفات کو جو بندوں کے درمیان جس پہ تعریف ہوتی ہے، ان دقیق اور مخفی معنی کے مقابل التی لا مدخل للعقول البشریہ فی ساحت جلالہا، سمجھے، جس کے جلالت شان کے میدان میں بشری عقلوں کو کوئی دخل نہیں ہے، کوئی بات سمجھے نہیں، یعنی بشر انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ وجعل الاصل المصرح بقولہ تعالی، تو دقیق، بہت دقیق اور غامض معنی کے مقابل ان کو وضع کیا، کن کو؟ اسی رحمان اور رحیم کو، لیکن یہ بھی آگے کہہ دیا اور اصل وجعل الاصل المصرح، اور اصل جس کی صراحت کر دی ہے، وجعل الاصل، اور اصل قرار دیا جس کی صراحت کی ہے اپنے قول لیس کمثلہ شیء کو تریاقا لداعی العذال من الجہل المرکب، مول صاحب، اور اس اصل کو جس کی صراحت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے قول لیس کمثلہ شیء میں، یہ تریاق قرار دیا۔ تریاق کہتے ہیں سانپ وغیرہ جس کو کاٹ لے، ایسے سمجھ لو، تو جو اس کا علاج ہوتا ہے، جو دوا ہوتی ہے، اس کو تریاق کہتے ہیں۔ جیسے ہے نا لا علاج بیماری ہوتی نا، تو اس کو تریاق کہتے ہیں۔ اس لداعی العذال، مولوی صاحب، لداعی العذال، لا علاج بیماری کے لیے عذال کہتے ہیں نا، ایسی بیماری جو عاجز کر دے، جو کیا کر دے؟ اعزلہ المرض الطبیب، مرض نے طبیب کو عاجز کر دیا، اسی سے معزل ہے۔ من الجہل المرکب، جہل مرکب سے، جہل مرکب سے، یعنی اس کو تریاق، اس اصل کو جس کی صراحت کی تریاق قرار دیا اس لا علاج، جہل مرکب سے لا علاج بیماری کا، لا علاج۔ اب یہ کہہ دیا کہ دیکھو ہیں تو صفات، رحیم ہے، لیکن لیسا کمثلہ شیء، یہ دھوکہ نہ ہونا چاہیے کہ یار ہمارا جیسا رحیم ہے، ورنہ فرقہ مشبہہ میں سے چلے جاؤ گے۔ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ سب اس میں عقائد میں پڑھے ہیں۔ وَمَنَعَ مِنْ إِثْبَاتِ صِفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ الَّتِي تُثِيرُ الْأَوْهَامَ إِلَى الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ، اور منع کر دیا ان بشری صفات کو ثابت کرنے سے، سمجھا، جو وہم پیدا کرتی ہیں عقائد باطلہ میں، نہیں سمجھے کہ اب آدمی کو وہم ہوتا ہے، باطل عقائد، طرح طرح کے خرافات پیدا ہوں، تو ان صفات سے بھی اللہ نے کیا کیا ہے؟ احتراز کیا ہے کہ ایسی صفت اللہ کے لیے ثابت نہیں کی گئی ہے کہ اثبات الولد والبکاء والجزع لہ تعالی شانہ، جیسے اولاد کو ثابت کرنا، بکا اور جزا فضا کو ثابت کرنا، جی اللہ تعالیٰ کے لیے، سمجھے، اللہ تعالیٰ شانہ کے لیے، اور یہ بھی کہہ سکتے اس کے لیے تعالی شانہ، اس کی شان بلند و بالا ہے۔ ارے کچھ سمجھے بات کو؟ تو اللہ نے صفات کے اس بات میں ان صفات کو لیا، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ تیرے وہ نام جو ہم جانتے ہیں ان کے واسطے سے بھی دعا کرتے ہیں، اور ان ناموں کے واسطے سے بھی دعا کرتے ہیں، استاثرت علمہ، سمجھا نہیں، جس کے علم کو آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے، بندوں کو نہیں بتایا ہے۔ بات سمجھے کچھ؟ تو ان صفات کا اسی وجہ سے، چلیے اب کل بتائیں گے۔